بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ علماء تفسیر نے 5 امور ذکر کیے ہیں جن کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات اپنے مقدمے میں لکھی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو کس بات کی تعلیم دی ہے کہ اہل ایمان، اہل اسلام حالت نماز میں، ہر نماز میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے یہ چیز طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے۔ اب یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم رب ذوالجلال سے اس بات کا سوال کریں کہ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اب رب ذوالجلال نے قرآن ہی کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ وہ خوش قسمت لوگ جو انعام یافتہ ہیں، جن کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ لوگ سورۃ النساء میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ شاید فرمایا کہ جس نے فرما برداری کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جن پر رب ذوالجلال نے انعام کیا ہے۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ 4 لوگ وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر نماز میں رب سے یہ چیز طلب کریں کہ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ ان کے متعلق رب ذوالجلال نے خود ہی قرآن مجید کے اندر ہمیں خبر دی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی اس آیت کریمہ سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہ کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرا احباب سے سوال ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو ظلم میں ملوث نہ کیا، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے امن کی بشارت ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہاں کلمہ ظلم استعمال کیا ہے، ظلم سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں میں آپ احباب کے سامنے 2 پوائنٹ بیان کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اسی طرح
خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر قرآن سے فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے صحابہ جو ہیں قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ اصحاب رسول اللہ پر بڑی شاک گزری۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ انسان سے لرزش ہو جاتی ہے، گتاہی ہو جاتی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کر رکھا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ کے نیک بندے لقمان کا قول نہیں پڑھتے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن نے ایک تو خود قرآن کی تفسیر کی ہے کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، ظلم عظیم یعنی شرک۔ دوسری بات کیا پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام خود قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر، ارشادات کے بغیر بعض اوقات قرآنی آیات کو نہ سمجھ پاتے، نبی علیہ السلام سے دریافت کرتے، نبی علیہ السلام سے سمجھتے، آپ سے پوچھتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔ اس کی مثال سماعت کیجیے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ تو یہاں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ 12 مہینے کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں، تاکہ ہم ظلم سے اجتناب کر سکیں، ان کی حرمت کا خیال رکھ سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمیں پتہ چلیں گی کہاں سے؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ 12 مہینوں کی تعداد اس طرح ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ احباب کو سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب تیسری چیز کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے یہ اقوال صحابہ سے کی جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ قرآن مباشرتاً نبی علیہ السلام سے سنا، سمجھا، عمل کیا اور امت تک پہنچایا۔ اس کی ایک مثال سماعت کیجیے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا اپنی مخلوقات کے ساتھ ہونا، قریب ہونا، کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے با اعتبار علم کے، با اعتبار قدرت کے، اپنے احاطہ کے، اپنی مخلوق کے قریب ہے، مخلوقات کے ساتھ ہے، مگر اس کی ذات اقدس مخلوقات سے بالکل جدا، آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے تقدس و تعالی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم نے قرآن کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ قرآن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سیکھا، سمجھا اور عمل کیا۔ اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے یہ اقوال تابعین سے کی جائے گی۔ جو کبار تابعین ہیں، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے اقوال کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ کی جائے گی۔
اور پانچویں چیز ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے یہ لغت عرب سے کی جائے گی۔ چنانچہ یہ وہ 5 امور ہیں دوستو جو علماء تفسیر نے ذکر کیے ہیں جن کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی اٹھا اور کہنے لگا میرے نزدیک، میرے ہاں، میرے خیال میں اس کا معنی، اس کا مفہوم اس طرح نہیں۔ اگر اس طرح لوگوں سے تفسیر سمجھنا شروع کریں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، جیسے کہ آج کل اکثریت لوگوں کی ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔